بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار ایک ڈاکو لوگوں کے نرغے میں پھنس گیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور کوتوال کے پاس لے گئے۔ کوتوال نے اسے پھانسی کا حکم سنایا اور دوسرے دن شہر کے چوک میں اسے سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اس کے مر جانے کے بعد اس کی لاش کو وہیں لٹکتے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اس چوک سے گزرے تو ڈاکو کی لاش کو سولی پر لٹکتا ہوا دیکھ کر رک گئے۔ آپ کو اس پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے تمام جہانوں کے مالک، اس ڈاکو کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، اب تو اس پر مہربانی فرما اور اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما۔ آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اسی رات کو فضا میں ایک ندا گونجی کہ اے لوگو، جو بھی اس مردہ کا جنازہ پڑھے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ آواز سن کر شہر بھر کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ اسے سولی پر سے اتارا اور اسے کفن پہنایا اور اس کے جنازے کی تیاری کرنے لگے۔ ارد گرد کے علاقے کے لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور اتنی بھیڑ ہو گئی کہ عصر کی نماز کے وقت کہیں جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی جا سکی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ اسی رات ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے اور وہی ڈاکو بڑی اچھی حالت میں آگے آگے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اس ڈاکو سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ تو وہی ڈاکو نہیں ہے جسے سولی پر لٹکا دیا گیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، تو پھر تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ شاید تجھے ناحق سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے بالکل درست سزا دی گئی تھی، بلکہ اس سزا کے دینے کی وجہ سے اس کوتوال کو بھی بخش دیا گیا۔ البتہ مجھے یہ مقام اور مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی وجہ سے نصیب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرا جنازہ پڑھنے والوں کو ان کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ ناظرین، اللہ کے سامنے جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے اور میں نہ دوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، ہمیں بھی اپنے گناہوں سے شرمندگی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے ہاں جھک جانا چاہیے، اور اس ذات پاک سے جب ہم معافی مانگیں گے تو نہ صرف وہ ذات ہمارے گناہوں کو بخش دے گی، بلکہ ہماری دنیا کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اور آخرت بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بہتر فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔